اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل سب کے سب محمد ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نام کے اعتبار سے سب محمد ہیں، بلکہ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے میدان علم میں، حلم میں، حکمت میں، دیانتداری میں، منصب امامت میں۔ ہمارے ہاں یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہیں، 12 کے 12 ایک ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں خاندانوں کو پہچانا جاتا ہے ان کی شکل و صورت کے ذریعے، ان کی عادتوں کے ذریعے، ان کے چلنے پھرنے کے انداز کے ذریعے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن خاندان اہل بیت جو آل محمد کا گھرانہ ہے، جو ہمارے معصوم امام ہیں، ان کے یہاں جہاں چلنے پھرنے کا انداز ایک ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ایک ہے، بول چال کا طریقہ ایک ہے، وہیں میدان علم میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا سب کا علم بھی برابر ہے۔ 12 اماموں میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اگر دادا برسر منبر دعوی سلونی کرتا ہے تو پوتا آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے۔ خاندانوں میں صورتیں مل سکتی ہیں، چلنے پھرنے کا انداز مل سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم علم میں بھی برابر ہو جائیں۔ امکان ہے کہ کوئی بہت بڑا شاعر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی اتنی بڑا شاعر ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باپ ایک شعر نہ پڑھنا جانتا ہو اور بیٹا بھی اسی کی طرح سے اشعار نہ پڑھ سکے۔ نہیں، اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے کہ باپ کو ایک شعر پڑھنے میں زحمت ہے، لیکن بیٹا ایک مشہور و معروف شاعر بن کے ابھر جائے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو میراث میں نہیں ملتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا بڑا عالم باپ ہو اتنا ہی بڑا عالم بیٹا ہو، بلکہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ لیکن خاندانی عصمت و طہارت کا ایک معجزہ یہ ہے کہ یہاں 12 کے 12 ہمارے جو امام ہیں، معصوم ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اور حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، ان کے یہاں سبھی کا علم برابر ہے۔ آنے والا اگر دادا سے کوئی سوال کرے اور دادا اپنے معصوم پوتے کی طرف اشارہ کر دے تو وہ معصوم پوتا اسی طرح سے جواب دے گا۔ اگر آپ دیکھیں بزم رسالت میں حضرت خضر آ کر نبی سے سوال کر رہے ہیں، اور نبی کریم اپنے بڑے نواسے جن کی عمر جو ہے ظاہری جسم میں پیکر بشریت میں جو ہے وہ 2 برس کی ہے، اور وہاں کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ جواب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ خضر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ جس طرح سے آپ سوالوں کے جواب دیتے تھے اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ نے سوالوں کے جواب دیے، اور اسی طرح سے ہمیں مطمئن کیا جس طرح سے آپ ہمیں مطمئن کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو سلسلہ امامت ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اور ہمارے اجداد نے، ہماری قوم نے بعد وفات پیغمبر اسلام ہماری ملت نے جو حضور ختمی مرتبت کے جانشینوں کو مانا، وہ اپنی طرف سے نہیں مانا، بلکہ اللہ نے انہیں منوایا تو ہم نے مانا، اور ان میں یہ امتیاز ہے کہ ان میں سے کوئی جاہل نہیں ہے، اور اپنے زمانے کا کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے برابر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا فرقہ
ہم جس فقہ پہ عمل کرتے ہیں اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر ہم اپنا تعارف بھی صرف اتنا کہہ کے کرا دیتے ہیں کہ ہم جعفری مسلک کے ماننے والے ہیں، یعنی فقہ جعفری پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ فقہ جعفری جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور اسے فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ فقہ الویہ ہے، فقہ محمدیہ ہے، جو مطابق لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے جس فقہ کو انسانوں کے لیے بھیجا تھا، جس فقہ کی تبلیغ کے لیے، جس کے قانون کی کتاب کا نام قرآن حکیم ہے، اور جس کے نمون عمل حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی فقہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن یہ فقہ جعفریہ کیوں کہلاتی ہے؟ فقہ محمدیہ کیوں نہیں کہلاتی؟ فقہ الویہ کیوں نہیں کہلاتی؟ فقہ حسنیہ یا حسینیہ کیوں نہیں کہلاتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اسلامی سماج میں، اس کے اوپر مجھے اس ویڈیو میں کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگوں نے حقیقی جانشین رسول امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کو چھوڑا اور دوسرے افراد کو اپنایا، اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ فقہ الویہ اور فقہ محمدیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی تو، لیکن جس طرح سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پوری مرتب ہو کر لوگوں تک فقہ الویہ، فقہ محمدیہ جو مطابق قرآن اور مطابق سیرت نبوی ہے، وہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے ہم تک پہنچی، وہ امام سے پہلے جو ائمہ گزرے ان کے زمانے میں ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے اسباب آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنی امیہ کا زمانہ رہا، اور ایسا پرآشوب زمانہ رہا کہ جہاں چاہنے والے دل کھول کے نہ سوالات کر سکے اور نہ ائمہ معصومین اس کے جوابات جو ہے وہ اس طرح سے دے سکے کہ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جوابات دیے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ جو زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا، صادق آل محمد کے زمانے میں دو ظالم طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ بنی امیہ کی حکومت کا زوال تھا اور بنی عباس جو تھے وہ اقتدار میں آ رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ان دونوں ظالموں نے تھوڑے دن امام محمد باقر اسلام کے زمانہ اور پھر تھوڑا عرصہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایسا رہا کہ جس میں ظالم آپس میں ٹکراتے رہے، اور ہمارے ان دو اماموں نے یعنی پانچویں امام اور چھٹے امام نے اپنے اجداد کی فقہ کو مرتب کر کے عالم اسلام کے سامنے پیش کیا، اور محبان اہل بیت نے دل کھول کر اس فقہ کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اس فقہ پر عمل کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے جو مسلمانوں کی ایک تعداد ہے دنیا میں اور ایک بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں سبھی فقہ الویہ، فقہ محمدیہ یعنی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ میں کسی کی فقہ کے کوئی تفسیرہ نہیں کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ جس فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جسے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، ہم نے ان کی فقہ پر کیوں عمل کیا؟ ہم نے ان کی فقہ پر عمل اس لیے کیا کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مطابق قرآن عمل کرنا چاہتے ہیں، اور مطابق سیرت حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے جب رسول کی سیرت کو اور قرآن کی تفسیر کو تلاش کیا تو ہمیں ایک ہی گھرانہ ملا جو رسول کا گھرانہ تھا، جس میں ایسے معصوم نفوس ہمیں ملے کہ جن کے عمل میں ان کے نفس کی کوئی آمیزش نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حکم الہی کے مطابق اور جو رسول کی سیرت ہے اس کے مطابق وہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اگر ان کے دروازے پر کوئی سوال کرنے آ رہا ہے
تو وہ اپنا خیال نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت اس کے جواب میں یہ ہے، سیرت نبوی اس کے جواب میں یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نبی کریم کی ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں ایسی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے سلسلہ امامت میں پیشین گوئیاں فرمائیں، صفات بیان کیے، کنیتیں بیان کی، نام بیان کیے، اور اللہ کا شکر ہے وہ وہی امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ان کی کنیتیں وہی ہیں جو حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمائیں، جو صفات بیان کیے حضور ختمی مرتبت میں، وہ صفات انہی معصومین میں ہم نے پائے۔ تو اصل میں ہمیں فقہ وہ چاہیے ہے جو مطابق قرآن ہو اور مطابق حکم رسول ہو، تو ہمیں آل محمد کے سوا کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ذرا غور کیجئے، لوگوں نے اپنی فقہ کے اور اپنے اماموں کے مصلے بنائے، اور مشہور مصلوں میں 4 مصلے ہیں لیکن چاروں میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کے بھیجے ہوئے 12 امام ہیں، لیکن ان 12 اماموں میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پہلے امام نے ارشاد فرمایا وہی ہر امام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ان کا مرکز علم ایک ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اجداد کی طرح سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یعنی اللہ نے ان نفوس طیبہ کو وہ علم عطا کیا کہ جو علم اپنی مخلوقات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا، اور ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ ان سے آپ کوئی بھی سوال کیجئے، کسی بھی زبان میں سوال کیجئے، کسی بھی علاقے کا سوال کیجئے، کسی بھی موضوع پر سوال کیجئے، ان کے یہاں نہیں کا کھانا نہیں ہے، یہ کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہے۔ چاہے فقہی معاملات ہوں، قرآن کے معاملات ہوں، تاریخ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، اس میں بھی یہ جواب دیں گے، اور اگر اس کے علاوہ آپ دنیاوی سوال ان سے کریں تو اس کے متعلق بھی یہ جوابات ایسے دیں گے جسے عقل بھی قبول کرے، اور اگر انسان میدان تحقیق میں تحقیق کرے تو ان کے جواب کو صحیح پائے گا۔ صادق آل محمد کی زندگی میں، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ خالی انسانوں کے معاملات کے جوابات نہیں دیے، بلکہ جانوروں نے اپنی زبانوں میں اگر آ کے امام سے کوئی دعا کی گزارش کی یا کسی کی شکایت کی یا کوئی مسئلہ بیان کیا تو امام عالی مقام نے اس کا بھی جواب، جانور کو بھی اس کا جواب دیا، اور جانور نے اس جواب کو سنا اور وہ مطمئن ہو کے واپس گیا۔ میں اس مختصر سی تقریر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور بات کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان افراد سے جو حضور ختمی مرتبت کے بعد کسی کو بھی مانے، یہ اپنا اپنا اختیار ہے، میں کسی کے سر پر مسلط نہیں ہوں، جسے میں مانوں اسے آپ مانیے، مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اپنی عقل کا دخل ضرور رکھیے کہ آپ جسے مان رہے ہیں کیا وہ رسول کا جانشین ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور ختمی مرتبت نے جانوروں سے کلام کیا، ان کے مسائل کو حل کیا، جناتوں سے کلام کیا، ان کے مسائل کو حل کیا، تو میں یہ جانتا ہوں کہ بعد وفات پیغمبر اسلام اسی کو رسول کی جانشینی کا حق ہے جو رسول کی طرح سے جانوروں سے بھی کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ جنوں سے بھی گفتگو کرنے کی صلاحیت ہو، ان کے بھی مسائل کے جوابات دینے کا علم ہو۔ اللہ کا شکر ہے جب ہم نے تاریخ کو ڈھونڈا اور سیرت کی کتابوں کو پڑھا تو ہمیں سوائے خاندان عصمت و طہارت کے معصوم اماموں کے کوئی ایسا نہ ملا
جو رسول کی طرح سے جوابات دے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک شخص ناقل ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں ایک وفد آیا، یعنی چند افراد امام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے امام سے سوالات کیے۔ وہ کہنے والا جو نقل کر رہا ہے روایت کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، لیکن جو آنے والے تھے ان کی زبان کو میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے لہجے ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان کی گفتگو کو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور ہمارا امام ان کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ امام جوابات دے رہے ہیں، وہ سن کے جوابوں کو مطمئن ہو رہے ہیں، اور جب ان کے سوال ختم ہوئے، امام نے سب کے جواب دے دیے، سب مطمئن ہو گئے، تو وہ امام کی بارگاہ سے اجازت لے کے رخصت ہوئے۔ تو میں نے امام سے پوچھا، مولا یہ کون لوگ تھے جن کی زبان میں جانتا نہیں، مجھے لگ رہا تھا جیسے چڑیاں بول رہی ہوں، مولا یہ کون تھے، کس علاقے کے تھے؟ امام نے سب کی تفصیلات بیان کی کہ فلاں شخص جو فلاں جگہ پر بیٹھا تھا، فلاں علاقے کا تھا، فلاں ملک کا تھا، یہ زبان بول رہا تھا، یہ وہ زبان بول رہا تھا۔ کہتا ہے ابھی میں امام کی خدمت میں محو گفتگوئی تھا کہ اتنی دیر میں وہ سب پھر واپس آئے، لیکن اب جو آئے ہیں تو ان کا انداز الگ ہے، اور ان کا انداز ایسا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ امام نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ امام گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں ان کا جھگڑا اصل یہ تھا کہ جب وہ امام کی بارگاہ سے باہر نکلے تو نکلنے کے بعد انہوں نے فخر محسوس کیا، اور ہر شخص جو وہاں لوگ آئے تھے ان میں سے ہر فرد یہ کہہ رہا تھا سینہ ٹھوک کر کہ امام نے میری مادری زبان میں گفتگو کی ہے، صادق آل محمد نے میری زبان میں بات کی ہے، میری مادری زبان میں بات کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ آئے تھے وہ الگ علاقوں کے تھے، ان کی مادری زبانیں الگ الگ تھیں۔ ایک دوسرے کو کہا تم جھوٹے، امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے، وہ کہے تم جھوٹے، امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے۔ تو یہ طے پایا ابھی ہم مدینے میں ہیں، چلو امام سے خود چل کے پوچھتے ہیں کہ امام نے کس کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ وہ آئے، اور آنے کے بعد امام سے ارشاد فرمایا، تو امام نے ان کی خدمت میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے جب انہوں نے عرض کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ایک ہی زبان میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ نے ایک زبان میں گفتگو کی ہے، ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مادری زبان میں گفتگو کی، وہ کہہ رہا ہے ہماری مادری زبان میں گفتگو کی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیے، لکھنؤ کا رہنے والا کہہ رہا ہے امام اردو بول رہے تھے، ایران کا کہنے والا کہہ رہا ہے امام جو ہے وہ ایرانی فارسی بول رہے تھے، اور مثلاً عرب کا رہنے والا کہے کہ امام عربی بول رہے تھے۔ امام نے کہا ہم ایک ہی زبان میں کلام کر رہے تھے۔ تو انہیں کہا یہ تو معلوم ہے کہ آپ ایک زبان میں، لیکن مولا ہم اپنی مادری زبان میں سن رہے تھے، آپ نے ہماری مادری زبان میں گفتگو کی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں یہ قدرت اور یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک زبان میں گفتگو کریں اور سننے والا اپنی مادری زبان میں اس گفتگو کو سنے۔ یعنی امام ایک لہجے میں اور ایک زبان میں گفتگو کریں گے، لیکن جتنے بھی عرب ہے اسے عربی سنائی دے گی، ایرانی ہے تو اسے فارسی سنائی دے گی، ہندوستانی ہے تو وہ جس علاقے کا ہے مثلا لکھنؤ کا ہے تو اسے اردو سنائی دے گی، گجرات کا ہے اسے گجراتی محسوس ہوگی، اور مہاراشٹر کا ہے تو اسے جو ہے وہاں کی زبان جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں ایک زبان میں گفتگو کروں، لیکن سننے والا اپنی مادری زبان میں گفتگو کرے، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی طاقت دی ہے، یہ بھی صلاحیت دی ہے، یہ بھی قوت عطا کی ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ نے زبانوں کو خلق کیا ہے ہر زبان کا علم مجھے ہے، ہم ہر زبان کو جانتے ہیں۔ اللہ نے زبانوں کو بعد میں خلق کیا ہے اور اس کا علم ہم آل محمد کو پہلے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، عقل بھی اسے قبول کرتی ہے کہ جسے ہم رسول کا جانشین مانیں، جس کے حوالے ہم اپنی آخرت کو کر دیں، چونکہ جو وہ کہے گا وہی ہم جب عمل کریں گے تو آخرت بن بھی سکتی ہے، اور اگر غلط رہبر
ہم نے منتخب کر لیا تو ہماری آخرت بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں کہیں پر ترجمان کی ضرورت پڑے تو ہم اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، ترجمان سوال کچھ پیش کر رہا ہے، وہاں سے جواب کچھ آ رہا ہے، ہم تک جواب کچھ پہنچ رہا ہے۔ یہ غلطیوں کے امکانات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جو نبی کا حقیقی جانشین ہو، جو امام معصوم ہو، وہ ہر ایک کی زبان کو جانتا ہو۔ میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کا ایک واقعہ اور عرض کروں کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا تھا۔ اس نے 2 سال تک، ظاہر ہے اس کی زبان فارسی تھی، اس نے 2 سال تک عربی سیکھی۔ جب اسے عربی پر کمانڈ ہو گیا تو وہ مدینے آیا اور امام کی بارگاہ میں آ کر اس نے عربی میں امام سے گفتگو کرنا شروع کی۔ وہ عربی میں کلام کر رہا ہے امام سے، اور امام جو ہیں اس کا فارسی میں، اس کی مادری زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ تو مبہوت ہو گیا کہ مولا میں نے 2 سال تو اس میں خرچ کیے کہ میں آپ کی زبان سیکھ لوں تاکہ جب میں مدینے جاؤں تو مجھے ترجمان کی ضرورت نہ پڑے، لیکن آپ تو ایسے فارسی بول رہے ہیں کہ جیسے آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، فارسی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کسی کو رہبر منتخب کرے گا، قائد منتخب کرے گا، عصمت اسے دے گا، رسول کی جانشینی اسے دے گا، رسول کا جانشین بنائے گا، اور اسے اپنی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہ آتی ہو۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہماری ملت کو یہ امتیاز ہے، یہ فخر ہے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں، جن ائمہ کو مانتے ہیں، ان کا معیار علم یہ ہے۔ اس کا ثبوت اس زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب 15 شعبان آتی ہے عریضہ لکھا جاتا ہے، عربی میں عریضہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ دعائے عریضہ ضرور عربی میں ہے، لیکن جس ملک کا آدمی ہے اپنی زبان میں عریضہ لکھتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو بھیجتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی جو حقیقی جانشین پردہ غیب میں ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہیں۔ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی میں بہت سے علمی واقعات ہیں جنہیں اگر عرض کیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حضور ختم مرتبت کی حیات طیبہ میں جو معجزات اللہ نے حضور ختم مرتبت کو دیے تھے، وہی معجزات اگر کسی نے طلب کیے تو اماموں نے بھی ان معجزات کا مشاہدہ کرایا، اور کہیں پر اگر کوئی شک و گمان کی منزل میں ہے تو اس کے دل میں ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بھی امام نے وہ معجزات دکھائے جو نبی کے معجزات تھے۔ نبی کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر سوکھے درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہرا بھرا ہو جاتا تھا اور اس میں تازہ پھل نمودار ہو جاتے تھے، یا اگر کسی درخت سے کلام کرتے تھے اور اس کو حکم دیتے تھے تو سوکھا درخت ہرا ہوتا تھا، پھل دیتا تھا، اور جو بھی نبی کے ساتھ ہوتے تھے وہ پھل اس درخت کے کھاتے تھے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے میں امام کے ساتھ حج کے سفر پہ تھا، میرا کھانا ختم ہو چکا تھا، مجھے بھوک لگی تھی۔ امام نے دوران سفر ارشاد فرمایا کہ سواری کو روکو، تھوڑا سا آرام کریں۔ تو کہا ہم ایک ایسی جگہ پر رکے کہ جہاں کے اوپر کچھ درخت لگے ہوئے تھے، ہم کچھ درختوں کے سائے لے کر اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرزند رسول، مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ تو امام نے ایک سوکھا سامنے کھجور کا درخت تھا، امام نے اس کھجور درخت کو دیکھا، اور درخت کو دیکھ کر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجھے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنے جملے صرف صادق آل محمد کی زبان مطہر سے جاری ہوئے کہ وہ درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں فوراً تازہ پھل لٹک آئے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں تعجب سے امام کے اس معجزے کو دیکھ رہا تھا، امام کہ اس شان کو دیکھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جا اس کے پھل کھا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت پرانے زمانے میں بہت
بلندی پہ ہوا کرتے تھے جیسے ناریل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں، لیکن امام نے ایک یہ بھی اس کے اوپر فضل کیا کہ جب اس درخت کو دیکھا تو وہ امام کی تعظیم کے لیے اتنا جھک گیا کہ بغیر زحمت کے اس نے اس کے پھلوں کو کھانا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کا شکر ہے، شکر کیجئے۔ اور میں اکثر اپنے سامعین کو، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہو تو اس وقت شکر الہی کیجئے، اپنی ماں کے حق میں دعا کیجئے، کیونکہ خود صادق آل محمد نے بھی ارشاد فرمایا جب میری محبت کی ٹھنڈک، ہم آل محمد کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا، ایسے صلبوں میں رکھا، ایسے رحموں میں رکھا، ہماری آنکھ ایسے گھروں میں کھلی کہ جہاں ہمیں فقہ امام جعفر صادق ملی کہ جو سچی فقہ ہے اور جو مطابق قرآن اور مطابق سیرت نبوی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بس ایک واقعہ اور سن لیجئے اور اس کے بعد تھوڑے سے مصائب سنیے، کیونکہ امام عالی مقام، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا صاحبان علم کی عزت کرتی ہے، لیکن مسلمانوں نے ایسے عالموں کو قتل کیا کہ جن کا جیسا دنیا میں کوئی نہ عالم ان سے پہلے تھا نہ ان کے بعد صبح قیامت تک ہونے والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اجداد کی وہ کرامتیں اور وہ معجزات لوگوں تک پہنچائے کہ جس کے ذہن میں کوئی گمان ہو، کوئی شک ہو اور وہ منزل شک میں ہو تو وہ اس شک سے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اگر حضور ختمی مرتبت نے مردوں کو زندہ کیا، اگر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے مردوں کو زندہ کیا، اگر امام حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعے ملیں گے کہ جس میں ہمارے معصوم اماموں کے اشاروں پر روح انسانی چلی، اور کیوں نہ چلے، یہ اولی الامر ہیں اور روح جو ہے وہ امر الہی ہے، تو اولی الامر جب اشارہ کرے گا تو امر الہی اس اشارے کو سمجھے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ عزیزان گرامی، صادق آل محمد کے حالات زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص، ایک محب اہل بیت، ایک فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والا برابر امام کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ ایک سال اس کی زوجہ جو ہے وہ بھی ضد کرتی ہے کہ میں بھی امام کی زیارت کی غرض سے مدینے جانا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو اپنے ہمراہ لیا اور وہ مدینے امام کی زیارت کی غرض سے امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سرحد مدینہ پر پہنچا۔ مدینے میں داخلی ہوا تھا کہ اس کی زوجہ کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے اپنی زوجہ کی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے ایک مکان کرائے پہ لیا، اپنی زوجہ کو اس مکان میں رکھا اور وہ اس غرض سے کہ اگر یہ مر گئی تو اس کے بعد ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، تدفین کرنا ہوگی، آخری رسومات، تو زیارت میں تاخیر ہوگی، تو ہم پہلے امام کی خدمت میں چھٹے امام کی زیارت کر لیں، اس کے بعد ہم آ کر اس کے علاج کریں گے۔ عزیزان گرامی، وہ گیا امام کی خدمت میں، امام سے شرف ملاقات ہوا اور اس کے بعد محو گفتگو ہوا۔ امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا، آج تو بہت مایوس سا اور مزمحل سا لگ رہا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بات کو واضح نہیں کیا اور میں نے کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں ہے، یوں ہی میرا چہرہ تھکن ہے، سفر سے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا تو امام معصوم سے گفتگو کر رہا ہے، تیرا امام تیرے حالات سے واقف ہے، تیرا امام تیرے حالات سے واقف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری زوجہ تمنا زیارت کے لیے آئی تھی لیکن راستے میں وہ بیمار پڑی اور تو نے فلاں شخص کے گھر کو کرائے پر لے کر اسے چھوڑا، اور جب تو نے چھوڑا تھا تو تجھے اس کے موت کا پورا یقین تھا کہ وہ مر جائے گی، جب ہم لوٹیں گے تو اس کا جنازہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی تدفین کریں گے، لیکن امام کی زیارت ہم پہلے کرائیں۔ تو کہتا ہے مولا
بالکل صحیح آپ ارشاد فرما رہے. امام نے ارشاد فرمایا میں نے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی اور اس کا جو مرض تھا اس سے اسے شفا ملی اور وہ بالکل صحیح سلامت صحت یاب ہے. جا اسے لے کر میری خدمت میں آ. کہنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے مکان میں چھوڑا تھا تو وہ اس لائق نہیں تھی کہ وہ ہل بھی سکے، لیکن اب جو میں اس مکان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کچھ کاموں میں مصروف ہے. میں بہت تعجب میں آیا. میں نے اس سے پوچھا میں تو تجھے اس عالم میں چھوڑ کے گیا تھا، تو اب تو اتنے جلدی؟ اب ظاہر ہے اس میں 2-4 گھنٹے اگر بہت لگے ہوں گے، 2-4 گھنٹے لگے ہوں گے امام تک جانا، پھر امام کی زیارت کر کے واپس آنا. تو یہ 2-4 گھنٹے کے اندر یہ کیا ہوا کہ یہ عجیب معجزہ ہے. کہ کیا معجزہ ہے؟ کہ ایک بزرگ شخص داخل ہوئے اور انہوں نے مجھے دعا دی اور اس دعا کے سبب میں صحت یاب ہو گئی. تو اس کے شوہر نے کہا ان بزرگ کو تم پہچان لو گی؟ کہ کیوں نہ پہچانیں گے، جس کی دعا سے مجھے صحت ملی، سلامتی ملی، تندرستی ملی، میں انہیں نہیں پہچانوں گی؟ جب وہ اپنی زوجہ کو امام کی بارگاہ میں لایا ہے تو کہا یہی تو میرا مولا تھا جس نے مجھے شفا دی ہے. عزیزان گرامی، صادق آل محمد ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ بھی آپ جانتے ہیں اس وقت ملت اسلامیہ میں جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہیں. پہلا مصلح امام ابو حنیفہ، حنفی مسلک والے، ان کے فقہ پہ عمل کرتے. مجھے اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ صادق آل محمد ان کے نزدیک کیسے ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ 2 سال جو میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں میں نے اس سے کسب علم کیا ہے. کسی نے ان کی عمر پوچھی تو انہی نے 68 سال کی عمر میں انہی نے کہا میں 2 سال کا ہوں. تو لوگ سمجھے کہ ان کے دماغ کو کیا ہو گیا، یہ 68 سال کے ہیں، کہہ رہے ہیں 2 سال کے ہیں. 2 سال کا میں ہوں. پوچھنے والے نے پھر سوال کیا، پھر انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں. تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کے سن مبارک پوچھ رہا ہوں، آپ کی تو ریش مبارک سفید ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال. کہا ہاں یوں تو میں 68 سال کا ہوں، لیکن میں اپنی 68 سال کی زندگی میں اپنے زندہ 2 سال وہ سمجھتا ہوں کہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بزم میں ہم نے بسر کیے. عزیزان گرامی، لیکن بڑا ہی افسوس ہے، میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو کہ یہ جو رسول کے گھر والے تھے، آپ اگر انہیں نہیں بھی مان رہے ہیں رسول کا جانشین، تو آپ انہیں عالم مان رہے ہیں، متقی مان رہے ہیں، پرہیزگار مان رہے ہیں، دیندار مان رہے ہیں. آپ کے علماء نے یہاں تک کہا کہ ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. تو ایسے افراد کو کس نے قتل کیا؟ کبھی اسے ڈھونڈیے تو ہر امام کے قاتل مسلمان آپ کو ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں 2 نظریے تھے. ایک آل رسول کا احترام کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آل رسول کو اذیت دے رہا ہے، ان کے مال کو غصب کر رہا ہے، انہیں قتل کر رہا ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں بھائیوں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ مظلوموں پر درود و سلام بھیجئے اور قاتلوں پر دل کھول کے لعنت کیجئے، اس لیے کہ یہی درس قرآن بھی ہے، سیرت نبوی کا بھی درس یہ ہے. خدا منصور دوانقی پر لعنتوں میں اضافہ کرے کہ اس ملعون نے امام کو بہت زیادہ اذیتیں دیں، بہت زیادہ پریشان کیا، اور اسی کے زہر دینے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. اس نے کئی مرتبہ تلوار کے ذریعے یہ ارادہ کیا کہ وہ صادق آل محمد کو قتل کر دے، لیکن اللہ کی مرضی اس وقت نہیں تھی، اور اللہ
یہ چاہتا تھا کہ ابھی صادق آل محمد اس دنیا فانی میں لوگوں تک اور مذہب حقہ کو پہنچائیں۔ کہنے والا کہتا ہے، راوی ربی، کہ یہ بیان ہے کہ ایک دن بڑے غصے میں منصور دوانقی نے مجھ سے یہ کہا کہ صادق آل محمد جعفر ابن محمد کو گرفتار کر کے لاؤ، اور اس کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ امام کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں مجبوراً اس کے دل میں تھوڑی بہت امام سے لگاؤ تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان سے یہ کئی درجہ کئی گنا بہتر ہیں، تو کہتا ہے کہ مجھے عجیب سا تو ضرور لگ رہا تھا، مگر دنیا اس کے سامنے تھی، وہ امام کو لے کے آیا۔ جب لے کے آیا تو کہا میں اس خوف میں تھا کہ یہ ابھی امام کو قتل کر دے گا، لیکن جیسے امام دربار میں داخل ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ جو اول فول بک رہا تھا اور شیطان اس کے ذہن کے اوپر پوری طرح سے غالب تھا اور وہ آل محمد کی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ تو کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے اور اپنے پہلو میں امام کو بٹھالا، اور اس نے یہ کہا تھا، جلاد کو یہ حکم دیا تھا کہ جب امام آئیں گے میں ان سے گفتگو کروں گا، جب میں ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو اس وقت تم تلوار ان کے گلے پر مار دینا، ان کو قتل کر دینا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام کو اپنے پہلو میں بٹھالا، گفتگو کر رہا ہے اور بڑی میٹھی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، بڑے اچھے کلام کر رہا ہے، اور اس کے بعد امام جب رخصت ہونے لگے وہاں سے تو ان کی تعظیم کی، اکرام کیا اور انہیں جو ہے وہ باہر تک پہنچایا، تو میں بہت مبہوت ہو گیا، اور میں نے سوچا یہ کیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ بلا کے لاؤ اور میں نے قتل کروں گا، اور یہاں نہ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، نہ کوئی ان سے اس طرح کی گفتگو کی، ہوا کیا؟ تو جب امام وہاں سے تشریف لے گئے تو راوی کہتا ہے میں نے منصور دوانقی سے پوچھا کہ یہ اتنے جلدی تیرا مزاج کیسے بدل گیا کہ ابھی تو اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، جب امام سامنے آئے تو اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ کسی سے بیان نہ کرنا ورنہ شیعہ اس کے اوپر فخر کریں گے اور امام کی حقانیت اور عام ہوگی۔ میں تجھے اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ تو میرا بڑا قریبی و ہمراز ہے۔ ہوا یہ کہ جب امام آئے، صادق آل محمد آئے، تو ان کے ہمراہ ایک اژدہا آیا اور وہ میرے قریب آ کر فصیح و بلیغ عربی میں عربی بول رہا ہے وہ اژدہا کہ اگر تو نے امام کو اذیت دی تو میں تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے الگ کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، کا سبب یہ تھا کہ میں نے اپنا ٹون بدل دیا، اپنا لہجہ بدل دیا، اور میں ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ اور بھی منصور دوانقی کے حالات زندگی ہیں، موقع ملے گا کبھی میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ جس کے اندر منصور دوانقی امام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تلوار تک کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ تلوار رکھ لیتا ہے، امام کی خدمت میں 10,000 درہم و دینار دیتا ہے اور ان کے عطر لگاتا ہے، اور امام کو بڑی شان سے رخصت کرتا ہے۔ سبب یہی تھا کہ وہ انہیں تنہا سمجھ رہا تھا، لیکن جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کا لشکر الہی لشکر ہوتا ہے، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں اس لشکر کا اظہار کرتے ہیں، اور جہاں پر چاہتے ہیں اس لشکر کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی شہادت کے لیے جو تاریخ ہے اس میں تھوڑا سا ہمارے بزرگ علماء میں اختلاف ہے۔ اکثریت اس کی قائل ہے کہ امام کی شہادت ماہ شوال میں ہوئی، یعنی عید کے مہینے میں، لیکن اس مہینے میں بھی 2 تاریخیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک 15 شوال، جو شہر لکھنؤ میں 15 شوال، عید کی 15 تاریخ، امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت
یہاں کے علماء، بزرگ علماء کی تحقیق کے مطابق لکھنؤ، اطراف لکھنؤ اور جہاں پر بھی لکھنؤ کے اثرات ہیں وہاں پر 15 شوال منائی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں 25 شوال جو ہے وہ امام عالی مقام کی روز شہادت منائی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں 15 رجب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت منائی جاتی ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا، آپ کے علاقے میں جو تاریخ منائی جاتی ہے، چاہے وہ 15 شوال منائی جائے، چاہے وہ 25 شوال منائی جائے یا 15 رجب منائی جائے، آپ اپنے اعتبار سے اس تاریخ میں پوری طرح سے عزاداری کیجئے، سیاہ لباس پہنیے، مجلسیں کیجئے، ماتم کیجئے، جو بھی اظہار غم ہے وہ کیجئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو تاریخ آپ کے علاقے میں نہیں منائی جاتی ہے ان تاریخوں کا بھی احترام ضرور کیجئے۔ احترام کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اظہار مسرت ہو۔ بس عزاداروں، ظالموں نے ہمارے چھٹے امام کو بھی اس دنیا میں رہنے نہ دیا۔ امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا اور مشیت پروردگار یہی تھی کہ امام ان انگوروں کو نوش فرمائیں۔ امام عالی مقام کو زہر دیا گیا ہجری سن کے حساب سے 148 ہجری میں امام کو زہر دیا گیا۔ اس وقت امام کا سن مبارک، عمر مبارک جو تھی پیکر بشریت میں وہ 65 سال کی تھی، جسم بہت ٹوٹ چکا تھا۔ بعض راویوں کا تو یہ بیان ہے کہ امام کا جسم بالکل گھل چکا تھا، اور اس کے بعد جب زہر دیا گیا اور زہر کا اثر امام پر ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی کو زہر دیا جائے اور اس زہر کی جو ایک تڑپ اور ایک الجھن اور ایک جسم کے اندرونی حصوں میں خلفشار ہوتا ہے، اللہ اس سے سب کو آل محمد کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ امام بڑے کرب کے عالم میں تھے، لیکن اس کرب کے عالم میں بھی بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، امام کو زہر دیا جا چکا ہے اور امام پر زہر کا اثر ہو چکا ہے، ایسے عالم میں بھی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے عزیزوں کو بلاؤ۔ اور جب گھر کے اندر امام کے عزیز اعزا جمع ہوئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا جو بھی نماز کو سبک سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ بظاہر تو امام اپنے گھر والوں، خاندان والوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہ پیغام ساری کائنات میں پھیلے ہوئے جو محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، جو بھی فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام صادق آل محمد وقت شہادت پیش کر رہے ہیں کہ اگر میری شفاعت چاہیے ہے تو نماز کو سبک نہ جاننا، نماز کو کمتر نہ سمجھنا۔ الحمدللہ محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے نماز کو سبک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جب بھی کسی امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو امام کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد کو خالی زبان سے نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کے کہے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ امام پر زہر کا اثر شروع ہوا۔ عزاداروں، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام نے اپنے بابا کی وصیتوں کو سنا اور جو کچھ امام نے فرمایا تھا تمام وصیتوں پر عمل کیا۔ 7ویں امام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو 2 کپڑوں میں کفن دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس احرام کو باندھ کر، جس کپڑے کو باندھ کر امام حج کرتے تھے، اس کپڑے کو بھی امام کے کفن میں شامل کر لیا گیا۔ جب بھی کسی امام کی شہادت پہ گفتگو ہوتی ہے 2 باتیں ضرور سامنے آتی ہیں کہ بیٹا سرانے بیٹھ کر اپنے باپ کی وصیتوں کو سن رہا ہے۔ عزاداروں،
یہاں بھی یہ ہوا کہ 7ویں امام اپنے بابا کے سرانے آئے اور باپ نے اپنے بیٹے سے وصیتیں کی، امام نے وصیتوں کو سنا۔ لیکن جب بھی تاریخ میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے کہ امام اپنے بابا کی وصیتوں سن رہے ہیں تو بے اختیار کربلا کی طرف ہمارا توجہات جاتی ہیں کہ کربلا میں بوڑھا باپ اپنے بیمار بیٹے کے سرانے کھڑا کہہ رہا ہے، اے لال اب وقت آخر ہے، باپ رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، وصیتیں سن لو۔ تو بیٹا تڑپ کے پوچھتا ہے، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ مردوں میں اب میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا۔ بیمار بیٹا کونیوں کا سہارا لے کر بیٹھنا چاہتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے، میرے لال کیوں بیٹھ رہے ہو، یہ عصا کیوں مانگ رہے ہو، یہ تلوار کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ بابا عصا کا سہارا لیں گے، تلوار سے آپ کی نصرت کریں گے۔ اور پھر جب دوسری بات سامنے آتی ہے کہ امام کو کفن دیا گیا، پھر کربلا کا ایک مظلوم یاد آ جاتا ہے کہ جو بے گورو کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہے، ارے جس کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ حسین مظلوم ہے جو زمین کربلا پر پامال جن کا لاشا پڑا ہے۔ ارے جسے کفن نہ ملا، آج ساری دنیا روضہ امام حسین پر جاتی ہے تو روضے سے کفن کو مس کر کے لاتی ہے۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب آل اللہ مقامہ فرماتے تھے، اور بھی اماموں کی قبریں ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن کہیں سے بھی تمنا کفن نہیں کی جاتی۔ لیکن جب کوئی زائر آ جاتا ہے تو اس سے ایک فرمائش کی جاتی ہے، کربلا سے کفن لیتے آنا۔ تو کفن یوں ہی نہیں لایا جاتا ہے، کفن کو خریدنے کے بعد زائر جا کے روضہ امام حسین، ذریعہ امام حسین سے اس کفن کو مس کرتا ہے۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ شاید یہ رواج اس لیے ہوا ہو کہ جب زائر کفن لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے، مولا ہم اس وقت نہیں تھے لیکن اس وقت ہم کفن لے کے آئے ہیں، شاید حسین واپس کرتے ہو کفن کو ان دعاؤں کے ساتھ، لے جا ہم تجھے زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، اس کے بعد جنازے کو دفن کرنے کے لیے بیت الشرف سے برآمد ہوا جنازہ۔ قبرستان جنت البقیع کے مدفون ہونے والوں میں یہ آخری امام معصوم کا جنازہ ہے۔ چھٹے امام کے بعد پھر کوئی معصوم اس قبرستان میں دفن نہیں ہوا۔ لیجئے چھٹے امام کا جنازہ بڑے اس طرح سے آیا ہے، روایت میں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام کے شاگرد جو اس زمانے کے علماء میں سے تھے، ارے امام کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں۔ پورا مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ لیجئے جنازہ قبرستان جنت البقیع میں پہنچا، باپ اور دادا کے پہلو میں یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں صادق آل محمد کو دفنا دیا گیا۔ امام موسیٰ ابن جعفر تعزیت بھی لے رہے ہیں اور گریہ بھی فرما رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے 7ویں امام، ہم بھی آپ کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن مولا جب کوئی آپ کو تعزیت دے رہا ہے، کوئی پرسہ پیش کر رہا ہے تو کسی کے ہاتھ میں تعزیانہ تو نہیں ہے، ارے کوئی آپ کو اذیت تو نہیں دے رہا ہے۔ ہائے کربلا کے یتیم، ادھر آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ارے کم سن یتیم بچے جب دوڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، جب سینے پر سونے والی بچی بابا بابا کہہ رہی ہے، ارے کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے، یتیموں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، بے کسوں کا کوئی مددگار نہیں۔